برکات و اکرام کا مقدس مہینہ رمضان اپنی پوری آب و تاب سے جاری ہے، اور اس مہینے میں ہماری جو خصوصی توجہ ہوتی ہے وہ رمضان کی سحری اور افطار پہ ہوتی ہے۔ رمضان کی سحری اور افطار کو کس طرح بہتر کیا جائے، اس میں کیا معمولات ہونے چاہیے کہ ہمیں پورے جسمانی اور روحانی فوائد حاصل ہو سکیں۔ میں وقار حسین، اس وقت میرے ساتھ ہیں علامہ نوید شہزاد۔ ہم ان سے پوچھیں گے کہ رمضان میں سحری اور افطار کے کیا معمولات ہونا چاہیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وقار حسین، بہت شکریہ آپ کا، بڑی خوشی ہوئی کہ اتنا اچھا ٹاپک لے کر آپ آئے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے اپنے انٹرو میں یہ بات کی کہ رمضان کریم وہ مقدس اور بابرکت مہینہ ہے جو ہماری روحانی اور جسمانی دونوں جو ہے وہ تربیتوں کا ذریعہ بنتا ہے۔ روحانی اور جسمانی اصلاح کے حوالے سے جیسا کہ عبادات اور کھانا پینا یہ دونوں چیزیں اس میں شامل ہیں، تو سحر اور افطار کے جو معمولات ہیں اس میں اگر ہم میانہ روی اور اعتدال کو اپنائیں گے تو انشاءاللہ تعالی جس طرح یہ مہینہ ہماری روح کی غذا کا سبب بنے گا، ویسے ہی ہماری صحت اور تندرستی کا بھی ضامن بن جائے گا۔ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ صبح و سحری میں بھی خوب پیٹ بھر کر کھا لیتے ہیں، اور جو چیز آئی اپنی طبیعت اور صحت کا لحاظ نہیں رکھتے، تو اس میں ہم طبی نقطہ نگاہ سے بھی ہم پیچھے رہ جاتے ہیں، اور جو سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس میں بھی ہم پیچھے رہ جاتے ہیں۔ خاص طور پر جو ضروری چیزیں ہمیں یہ پتہ ہونی چاہیے کہ سحری میں ہم نے کون سی غذا لینی ہے اور افطار میں ہم نے کون سی غذا لینی ہے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حوالے سے کیا معمول تھا۔ چنانچہ اس حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ معمول مبارک تھا کہ اگر پسند کا کھانا مل جاتا تو تناول فرما لیتے۔ آپ نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کھانے میں کوئی عیب نہیں نکالا، جس نے جو پیش کیا پسند ہے کھا لیا، نہیں وگرنہ خاموش رہا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گوشت، روٹی، زیتون کا تیل، شہد، کھجور اور پانی یا اس کے علاوہ دیگر جو چیزیں میسر آتی وہ استعمال فرمایا کرتے تھے، لیکن جو خاص طور پر حضور نے اپنی امت کو تعلیم دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کی طرف متنبہ فرمایا وہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو کھجور ہے نا، سحری میں کھجور کھایا کرو، اس کی بڑی برکت ہوتی ہے۔ کھجور کی تعریف کی حضور نے فرمایا مومن کی بہترین سحری کھجور ہے۔ اسی طرح حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب افطار کے وقت افطار فرماتے اور مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے جاتے تو اس وقت پہلے تازہ کھجور کھاتے، اگر تازہ نہ ہوتی تو جو عام کھجور ہوتی وہ استعمال کر لیتے، اور اس کے بعد پانی پیتے۔ اب ہم ان تین چیزوں پر، کھجور تازہ ہو یا عام، اور پانی، اور سحری اور افطاری میں جو کھجور ہے اس کے حوالے سے ہم طبی چیزوں پر تھوڑی سی 2-3 منٹ کی گفتگو کرنا چاہیں گے۔ طبی نقطہ نگاہ سے طبی ماہرین یہ کہتے ہیں کہ روزہ دار کے لیے کھجور وہ بہترین غذا ہے جو روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کے اندر جسمانی کمزوری ہوتی ہے نا اس کو پورا کر دیتی ہے، کیونکہ یہ جو کھجور ہے اس کے اندر پوٹاشیم بھی ہے، اس کے اندر جو کاربوہائیڈریٹ ہے، اس کے اندر جو ہے وہ شکر ہے، اس کے اندر جو ہے وہ بہترین پھلوں کی غذائیت کا یہ ایک مجموعہ سمجھے کہ وہ ہے۔ ایک کھجور جب بندہ منہ میں رکھتا ہے جی کرتا ہے کہ بندہ اس کو مزہ اور حظ لے کر جو ہے وہ چوس کر کھائے۔ طبی ماہرین یہ کہتے ہیں کہ کھجور جو ہے یہ بھوک بھی مٹاتی ہے، اور جو جسم ہوتا ہے اس کو قوی کرتی ہے، مضبوط بناتی ہے، اور خاص طور پر جب انسان سارا دن بھوکا ہوتا ہے تو شام کے وقت معدے اور جگر کو جو چیز بہترین طریقے سے کنٹرول کر سکتی ہے وہ میٹھا ہے، تو میٹھے کا جو منبع اور گھر اور اس کی جڑ ہے نا وہ کھجور ہے۔ لہذا کوشش کی جائے کہ افطار کے وقت فٹافٹ چٹپٹی چیزیں، سموسے، پکوڑے، برگر اور ان چیزوں کی طرف توجہ کرنے کی بجائے 2-3 تازہ، 3 تعداد میں بھی حدیث طیبہ میں مذکور ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم طاق تعداد میں 3 کا عدد کھجور استعمال فرماتے۔ 3 کھجوریں لیں اور اس کے بعد جو ہے وہ سادہ گلاس پانی کا، اگر دودھ میسر آ جائے تو سبحان اللہ دودھ پئیں، اور اس کے بعد نماز ادا کریں۔ جب نماز ادا کریں گے تو وہ جو کھجور آپ نے کھائی تھی وہ آپ کے معدے میں جائے گی، اور پھر وہ آپ کا جو نظام انہضام ہے اس کو بہتر بنائے گی، آپ کے گردوں کے اوپر یکدم جو بوجھ پڑنا تھا اس سے آپ کو بچائے گی۔ جب اس کے بعد نماز پڑھ کے آپ آئیں گے تو اب آپ کا جسم اس قابل ہوگا کہ آپ کوئی سی بھی ٹھوس غذا کھائیں گے تو وہ اس کو قبول کرے گا۔ لہذا اگر ہم اپنی جسمانی اور روحانی دونوں صورتحال کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقہ کار کے مطابق اپنی سحری اور افطاری میں کھجور، پانی
ان کے ساتھ اپنا ناتا جوڑنا ہوگا، اور باقی دیگر چیزیں جو غذائیں ہیں وہ بھی استعمال کریں، لیکن اپنے طبی معالج سے مشورہ بھی کریں کہ کون سی غذا ہمارے لیے بہتر ہے۔ بے شک آپ نے بالکل درست فرمایا کہ کھجور کے بڑے فائدے ہیں۔ علامہ صاحب، آج کل ہماری نوجوان نسل میں بڑا یہ رجحان بڑھتا جا رہا ہے کہ سحری میں وہ باہر سے اعلیٰ قسم کے ناشتے اور شام افطار میں بوفے سسٹم، اس پر کیا ہونا چاہیے؟ اچھا، اس پہ طبی ماہرین یہ کہتے ہیں کہ سحر اور افطار میں زیادہ تعداد میں نمکین یا مرغن تلی ہوئی غذائیں کھانے سے سب سے پہلا جو اثر پڑتا ہے وہ آپ کی کڈنی پر پڑتا ہے، آپ کے گردے اس سے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ یہ گردوں کی آج کل جتنے امراض ہیں اس میں خاص طور پر جو پتھری وغیرہ بنتی ہے اور اس کے فوکل ذرات ریت کے چھوٹے چھوٹے بنتے ہیں، اس میں زیادہ سے زیادہ یہ اثر اسی نمکیات کا ہوتا ہے، کیونکہ جو نمکیات ہوتی ہے وہ آپ کے پورے جسم کے اعضاء جو ہوتے ہیں وہ اس طرح ان میں چستی پیدا نہیں ہونے دیتی، لہذا ایک دم یکدم انسان کو لگتا تو یہ ہے کہ وہ ایکٹیو ہو گیا ہے، لیکن جب اس کے جو ہے وہ نقصانات ظاہر ہوتے ہیں تو بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ لہذا سحر اور افطار میں زیادہ نمکین چیزوں سے پرہیز کیا جائے اور کوشش کی جائے کہ جو دہی ہے بہت بہترین غذا ہے، دہی کو استعمال کیا جائے۔ روٹی اگر کھانی ہے تو روٹی میں جو ہے وہ اولیو آئل، زیتون کا تیل جو ہے وہ استعمال کیا جائے، یہ بازاری گھی وغیرہ سے اس سے بچنے کی کوشش کی جائے۔ لسی بہترین مشروب ہے جو سحری کے اندر جو ہے وہ آپ کی جو جسم کے اندر جتنی بھی ہے کمی وغیرہ اس کو پورا کرنے کے لیے بہترین غذا ہے۔ تو دیسی غذائیں جو ہے وہ اس پہ زیادہ فوکس کیا جائے، بازاری چیزوں سے پرہیز کیا جائے۔ علامہ صاحب، سحری میں کون سا اوقات ہونا چاہیے کہ اس وقت سحری کر لی جائے؟ فار ایگزامپل کہ لوگ اکثر اس طرح کرتے ہیں کہ جلدی اٹھ کے جلدی سحری کر کے سو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ بڑا عین وقت پہ کر رہے ہوتے ہیں جب اذان ہو رہی ہوتی ہے، تو یہ سحری کے معاملات میں اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ جی، اس پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سحری ضرور کیجئے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ جو سحری ہے نا اس کے حساب سے آپ نے سارا دن وقت گزارنا ہے۔ سحری میں میرے سامنے یہ ایک شخص کا جو ہے نا وہ قول ہے بڑا اچھا، وہ یہ کہتا ہے کہ بدلتا ہوا جو معاشرہ ہے نا اس میں کلچر کی تبدیلیوں کی وجہ سے کئی لوگ تو سحری کرنا ہی چھوڑ گئے، حالانکہ سحری وہ عظیم ترین نعمت ہے جو مسلمانوں اور غیر مسلموں کے روزے کے درمیان فرق کرتی ہے۔ جو ہمارے اور غیر مسلموں کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے روزے میں وہ سحری ہے۔ سحری یوں سمجھیں کہ انسان کے جسم کو تازہ سحر دیتی ہے، نئی صبح دیتی ہے، نیا زمانہ دیتی ہے۔ تو لہٰذا سحری رمضان المبارک میں اس کے لیے جو بہترین وقت ہے وہ احادیث طیبہ میں ہے کہ یہ مبارک اور برکت والا کھانا سحری اخیر وقت میں کیا جائے۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ جو رات کا آخری وقت جب سحری کا وقت ختم ہونے والا ہوتا ہے اس سے پہلے والا جو گھنٹہ آدھا گھنٹہ ہے اس وقت میں اگر ہم سحری کریں گے تو سنت پر بھی عمل ہوگا، اور پھر جو ہمیں طاقت اور قوت بھی زیادہ ملے گی کہ اگر جو وقت ہے، مثال کے طور پہ ایک بندہ 12 بجے رات سحری کر لیتا ہے اور شام 7 بجے افطار کرتا ہے تو ٹائمنگ دیکھیں اس کی کتنی بڑھ گئی ہے، لیکن ایک بندے نے صبح 4 بجے سحری کی ہے تو اس کو کتنے کم گھنٹے جو ہے وہ بھوکا رہنا پڑے گا۔ تو یہ بہتر یہی ہے کہ سحری اخیر وقت میں کی جائے، سنت پر بھی عمل ہوگا اور طبی لحاظ سے بھی فائدہ مند ہے اور صحت پر بھی انشاءاللہ بہتر اثرات ہوں۔ بڑی خوبصورت آپ نے بات فرمائی۔ علامہ صاحب مجھے یہ بتائیں، عام ہماری جنریشن میں نوجوانوں میں یا بزرگوں میں ہوتا ہے کہ ان کی بڑی ٹائم کلیش ہوتے ہیں، تو بہتر دونوں کے لیے کیا عمل ہو سکتا ہے؟ بہتر یہ ہے کہ جو سحر ہے نا سحر، اس کو ڈائٹنگ نہ سمجھا جائے۔ کچھ لوگوں نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ روزے آ گئے ہیں تو میں اپنا وزن گھٹا لوں گا، تو وہ پھر ڈائٹنگ پہ آ گیا۔ یہ جو رمضان کا مہینہ روزے ہے یہ ڈائٹنگ کے لیے نہیں آیا، وہ علیحدہ چیز ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جناب سے دے، یہ تو آیا ہے بندے کو یہ بات سکھانے کے لیے کہ علاوہ رمضان زندگی میں اگر آپ کو بھوکا پیاسا رہنا پڑ جائے تو آپ کی پہلے سے ٹریننگ ہے، یہ وہ ٹریننگ ہے۔ اس ٹریننگ میں اگر ہم اس کو ڈائٹنگ سمجھ کر اپنا وزن گھٹانے میں لگے رہیں گے تو کئی اور بیماریوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا بزرگوں، بڑوں، چھوٹوں سب کے لیے مناسب یہی ہے کہ سحر اور افطار میں میانہ روی، اعتدال، اپنی صحت اور اپنی طبیعت کے مطابق اپنے معالج سے رابطہ کر کے کوشش کریں، ایسی غذاؤں کا استعمال کریں جو زیادہ تقویت والی ہوں، تاکہ جو سارا دن بھوکے رہ کر جسم میں کمزوری آتی ہے وہ اس کو بدن کو طاقت دے سکے، نہ کہ مزید بیماریاں بڑھیں۔ بے شک، جیسا کہ آپ نے سنا کہ علامہ صاحب نے سحر اور افطار کے معمولات بتائے، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، کیا کھانا چاہیے، کیا نہیں کھانا چاہیے، کس وقت کھانا چاہیے، کس وقت نہیں کھانا چاہیے۔ یہ تمام آپ نے سحری اور افطار کے معمولات سنے۔ اپنے ہوسٹ وقار حسین کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔